وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 108 آج ہم پڑھیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات پڑھی جا رہی ہیں حق کے ساتھ۔ سوچے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام پاک لے کر آتے ہوں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ حق کے ساتھ اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں، یعنی مکمل سچائی، مکمل کلیرٹی، مکمل وضاحت کے ساتھ جو ہے یہ آیات ہیں۔ اور یہ جو قرآن کے اندر کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں نا کہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ قیامت کے دن انسان جو ہے اللہ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ اتنی بڑی سزا تھی، ہم نے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، یا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل وضاحت کے ساتھ قرآن میں عذاب کا، سزا کا، جہنم کی آگ کا مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ سوچیں اگر انسان کو اپنی اتنی زیادہ انٹینس سزا کا پتہ ہی نہ ہو اور اچھے گمان میں ہی وہ مارا جائے، تو کون اچھے کام کرے گا پھر اس دنیا میں؟ یعنی پھر کون ڈرے گا اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں کیا سزا ملنے والی ہے؟ یہ اسی طرح سے ہے جب، ویسے تو دنیا کی کیا مثال دینی، لیکن جب ماں اپنے بچے کو کسی کام سے روک رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اور وہ بچہ نہیں باز آ رہا ہوتا، تو ماں پھر کیا فائنلی اس کو یہ بات کہتی ہے کہ حتمی طور پہ ماں کی کیا بات ہوتی ہے کہ دیکھو اب اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر مار پڑے گی۔ تو قرآن میں ہر چیز کو حتمی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، فائنل کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مکمل وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا جہنم کا، کرسچینز میں اس طرح سے نہیں ہے یہ کانسیپٹ، ان کی بائبل میں اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا جہنم کے بارے میں۔ یہ ایک بار میں اپنی بیٹی کو میں نے کہا کہ ہمارے فیملی فرینڈز ہیں، کرسچینز ہیں، میں نے اسے کہا کہ لیٹر لکھو، اسلام کی دعوت دو ان کو نا، میں دیکھنا چاہ رہی تھی یہ کیسے لکھتی ہے، کیا لکھتی ہے۔ تو لیٹر میں یہی موٹی موٹی اس نے باتیں لکھی کہ ہم سب لوگ پیراڈائز میں جائیں گے اور آپ بلیو کر لیں، اور تو انہوں نے اس کو جواب میں کہا میری بیٹی کو کہ ہم سب نے ہی پیراڈائز میں جانا ہے۔ یعنی ان کے ریلیجن میں یہ ہے کہ کوئی جیسے بھی صحیح کرے غلط کرے، ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی سارے گناہ لے کر تکلیفیں برداشت کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ صحیح کریں یا غلط کریں، انہیں صرف کنفیس کرنا ہے۔ ان کے ریلیجن کے اندر بائبل میں اس طرح سے ہیل کا کانسیپٹ نہیں ہے، جہنم کا۔ اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مکمل وضاحت سے اس کتاب میں بیان کر دی ہے، یہی مطلب ہے حق کا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ارادہ نہیں رکھتا ظلم کرنے کا جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَام، اللہ کہتے ہیں آ جاؤ سب لوگ دار السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ لیں کہ مائل بے کرم ہے، اللہ تعالیٰ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب بندہ جو ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ جو بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی، مصیبت، حادثہ ہو گیا کوئی، تو سم ٹائمز آپ دیکھیں گے لوگ بلیم کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پر ہی یہ کیوں تکلیف ڈالی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ہم پر جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور ہمیشہ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ آزمائش ہے یا سزا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیے جب بھی کسی تکلیف میں آپ خود کو اللہ کے اور بھی قریب محسوس کریں تو سمجھ جائیں وہ اللہ کی آزمائش ہے آپ پر۔ اور جو بھی تکلیف اور مصیبت، پریشانی یا بیماری آتی ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں نا، تو ایک بیمار انسان اتنی تیزی سے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے صبر کر کے کہ کوئی صحت مند بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کر کے بھی اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور اگر آپ کمپلینٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنی تکلیف میں اللہ سے گلہ کر رہے ہیں
تو سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور وہ سزا بھی انسان کو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے، اپنی ہی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں سزا مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کسی پر بھی ذرے برابر ظلم نہیں کرتے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔